بھی تمہاری طرح زخمی ہیں اور تم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو اور کفار اس سے محروم ہیں۔ آیت نمبر 104 میں اسی کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی حضور نے حکم دیا نا ان کو پکڑو، تو اب جو کوئی زخمی تھے نزول کہ اللہ نے فرمایا نہ سستی نہیں کرنی، اگر وہ زخمی ہیں تم زخمی ہو تو وہ بھی تو زخمی ہیں، تو ان کے لیے تو اجر بھی نہیں، آپ کے لیے اجر عظیم ہے۔ 13واں رکوع 5ویں پارے کا اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 میں قرآن پاک کے بارے میں بتایا کہ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے فیصلے اس کے مطابق ہوں۔ آج ہم نے قرآن اندر رکھا ہے نا گھر میں برکت کے لیے، کھول کے پڑھی کبھی نہیں ہے نا جی قاری صاحب، ہم نے گھر میں رکھا ہے برکت کے لیے، پڑھنا ہے ہی نہیں، کسی عالم سے جا کے پوچھنا نہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، یا ہم نے قرآن آج سنبھال کے رکھ لیا، دو گروہ ناراض ہو جائیں تو صلح قرآن پہ کر لیں گے جی، کسی پہ کوئی الزام لگ گیا تو وہ قرآن لے کے آ جائے گا جی میں صفائی پیش کرتا ہوں قرآن دیتا ہوں، یا بچی کی شادی ہوگی تو کہتے ہیں جی ہم نے قرآن دے دیا، دونوں جان اس سے دے دیے، یہی مقصد ہے نا، لیکن اللہ تو مقصد کچھ اور بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کے اصول کا مقصد تمہارے فیصلے اس کے مطابق ہوں، یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو لوگ خیانت کے مرتکب ہوئے ان کی حمایت ہرگز نہ کی جائے۔ اور آیت نمبر 106 میں بتایا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے مطابق ظالموں اور خائن لوگوں کی وکالت اور سفارش حرام ہے، یہ حکم عام ہے اگرچہ اس کا شان نزول خاص ہے جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 107 میں خیانت کرنے والے لوگوں کی وکالت سے منع کیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ جو کسی دوسرے سے خیانت کرتا ہے اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے، اور عادی خائن جو توبہ نہیں کرتے اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 108 میں بتایا کہ ایسے لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ایسے لوگ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ لوگ جب رات کو اجلاس کرتے اور ایسی باتوں پر مشاورت کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں علم ہے اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم کے گھیرے میں ہیں، لہذا وہ بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 109 میں بتایا کہ آج دنیا میں تم ایسے لوگوں کی وکالت کر کے ان کو بچا لو گے، کل قیامت کے دن میں کون سا وکیل نصیب ہوگا؟ آج تو تسی وکالت کر لو گے انہاں جھوٹیاں دی جی، انہاں منافقین دی، قیامت والے دن کیڑا انہاں دا وکیل ہوتے تھے، اللہ دے سامنے کوئی چیز نہیں چھپی۔ آیت نمبر 110 میں طلب مغفرت کی اہمیت بیان فرمائی اور اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف متوجہ ہوگی اور اس کا گناہ بخش دیا جائے گا۔ آیت نمبر 111 میں بتایا کہ گناہ کرنے والا اپنے آپ کو ہی وبال میں ڈالتا ہے کیونکہ وہی اس کی سزا بھگتے گا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت کی صفت سے موصوف ہے۔ آیت نمبر 112 میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو گناہ کا ارتکاب کر کے اس سے دوسروں کی طرف منسوب کرتے اور الزام لگاتے ہیں، تو یہ بہتان اور بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور جس طرح وہ اپنی عزت کا تحفظ کرتے ہیں دوسرے کی مال جان اور عزت کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ آیت کریمہ 113 میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر اپنے فضل کا ذکر کیا جو نبوت کی صورت میں ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو واقعات کے رونما ہونے سے پہلے آگاہ فرما دیتا اور آپ منافقین کی سازشوں سے آگاہ ہو جاتے اور اس دھوکے سے بچ جاتے جس کا وہ ارادہ کرتے، اور وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ بہت بڑا فضل ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے اللہ نے اس کا علم عطا کر دیا اور آپ پر قرآن و حکمت کا نزول فرمایا جو علم کا ذخیرہ ہے۔ اس سے بھی حضور کا علم غیب نہیں ظاہر ہو رہا، لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں، تو قرآن تو کہہ رہا اللہ نے حضور کو دیا ہے جی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 پڑھ لیں، کیسا زبانی آدمی 113 آیت کیڑی جو کچھ ہو چکا جو ہو رہا ہے سارا علم اللہ نے حضور کو دے دیا۔ 14واں رکوع اور سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں خفیہ اجلاسوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ جو خفیہ اجلاس کرتے ہیں
اور لوگوں سے چھپاتے ہیں، اس میں کوئی بلائی نہیں۔ البتہ جب صدقات و خیرات، نیکی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق مشاورت ہو تو یہ بہتر ہے، اور جب ان اچھے کاموں میں رضا الہی پیش نظر ہوتی ہے اور اچھی نیت سے عمل کرتے ہیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 115 میں ان لوگوں کی مذمت اور سزا کا ذکر کیا جن پر ہدایت واضح ہو گئی، اسلام اور کفر میں امتیاز ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے اور اہل ایمان سے الگ راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور جدھر پھرتے ہیں ادھر ہی پھیر دیتا ہے، لیکن بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ 15واں رکوع 5ویں پارے کا اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بتایا کہ جو لوگ شرک اور کفر پر مر جائیں ان کے لیے بخشش نہیں، لیکن جن کا عقیدہ درست ہو وہ توحید خداوندی کا راستہ اپنائیں تو ان میں سے جس کو چاہے اللہ بخش دے، اور مشرک تو بہت دور کی گمراہی میں ہے کیونکہ وہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر قرار دیتا ہے۔ یاد رہے حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک صاحب حق اپنا حق بندے پر معاف نہیں کرے گا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک باپ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کمرہ اس کی وراثت ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ اب اس کمرے پر اس کی بیٹی کا بھی حق ہے، اگر وہ بیٹی اپنی مرضی سے حق معاف نہ کرے جی، یا اس کی قیمت نہ اسے ادا کر دی جائے، تو اگر بندہ اسے 1 کروڑ روپیہ بھی دے دینا، وہ مرلہ زمین نہ دے تو وہ گناہگار اور مجرم ہے، وہ حق نہیں ادا کر سکا۔ لہذا جو حق ہے وہ حق معاف کروانا ضروری، حق دینا چاہیے۔ آیت نمبر دینا ضروری ہے جی، معاف تو اس کی اپنی مرضی ہے نا، کہہ دیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تو پراواں کو لیا تے پھر بوا پہ کہنا بند کرنے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عورتیں آج اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، یہ مغربی عورتیں نظر آ رہی ہیں اپنی آواز اٹھائے ہوئے کہ ہمیں مردوں کے برابر، ان کے حقوق ہیں کیا؟ ان عورتوں کو تو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے زندہ درگور نہیں کی جاتی تھی بیٹیاں، جس کے گھر بچی ہوتی تھی صفے ماتم بچ جاتی تھی کہ میری یہ عزت ہے، اب دوسرے کے گھر یہ جائے گی، اس کے سامنے لیٹے گی جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے اس کو روپ دیا ماں کا اور کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کر لو۔ صدقے جاؤں گا آپ کو سبحان اللہ پر۔ خدا نے روپ دیا اس عورت کو بیٹی کا، فرمایا یہ رحمت ہے جی، خدا نے بیوی دی، فرمایا یہ تمہاری ساتھی ہے۔ اسلام نے جو عظمت عورت کو دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی آج تک، لوگوں نے تو ٹیشو کی طرح اسے استعمال کر کے پھینک دیا، لیکن اسلام ہے، اسلام میں یہ عورت ہے کہ جو ماں ہے اس کا کریکٹر جیسا بھی ہو وہ اپنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہے جی۔ باپ ایک بہت بڑا مقام ہے، عورت کو جو عزت، جو وقار اسلام نے دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا جی۔ ماں ہے تو صاحب وقار ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو ہم سفر ہے، اور ان کے حقوق ہیں جی، یہ کس نے دی؟ اسلام نے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ عورتیں کیا چاہتی ہیں، یہ جو حقوق کے لمبرداری، یہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ ہم، نبی علیہ السلام نے الرجال قوامون علی النساء، میں نے کل اس کا ترجمہ کیا، عورتوں پر حاکم مقرر کیا مردوں کو، جائز ناجائز نہیں، لیکن جو عزت، جو وقار اس ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ حکم ہے جب آپ اپنے گھر میں آؤ تو آ کے پہلے بیٹے کو نہیں بیٹی کو چیز دو، اس کے دستے سر پہ دستے شفقت پھیرو۔ بھائی کے لیے حکم ہے وہ اپنی بہن کے گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے، کچھ لے کے جائے اس کے لیے۔ اس سے بڑا اسلام اور مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ معافی عطا کرے۔ تو بات اور طرف نہ نکل جائے کہ میں نے مسئلہ یہ چھیڑا تھا کہ جو عورتوں کی وراثت میں حقداری ہے وہ عورتوں کو مسلمانوں کے دینا ضروری اور دینی چاہیے۔ آیت نمبر 117 میں مشرکین کا عمل بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور سر کا شیطان کی بات مانتے ہیں، گویا وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ اپنے لیے بیٹیوں کا وجود ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ان کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ عجیب تقسیم ہے ان کی، اپنے گھر تو بیٹی پیدا ہو تو انہیں صف ماتم ہے، لیکن فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ جب کہ جسم، جسمانیات
اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کی شان اور مقام ہے. آیت نمبر 118 میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی اور دوسرا شیطان کا قول نقل کیا کہ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ جل بھون کر رہ گیا اور اس نے قسم کھائی ہے اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ وصول کروں گا، یعنی ان کو اپنے راستے پر لاؤں گا. اس نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں غیر شرعی خواہشات پیدا کروں گا، ان کو تیری مخلوق میں تبدیلی کا حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیرنے جیسی حرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا شیطان کو اپنا دوست نہ بنانا، یعنی اس کی بات نہ ماننا ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے. آیت نمبر 119 میں یہ مضمون بیان ہوا. آیت نمبر 120 میں بتایا گیا کہ شیطان لوگوں کو سبز باغ دکھاتا، ان کے دلوں میں طرح طرح کی آرزوئیں ڈالتا ہے لیکن وہ سب دھوکہ دیتا ہے. آیت نمبر 121 میں بتایا کہ جو لوگ شیطان کے پجاری ہیں اس کی بات مانتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس سے نہیں بچ سکیں گے. آیت نمبر 122 میں اس کے مقابل ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے اعمال کرتے ہیں عنقریب وہ جنت میں جائیں گے اور وہ ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی، اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے یہ سچا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. آیت نمبر 123 میں بتایا کہ جنت کا حصول کسی کی خواہش پر نہیں، نہ تو مسلمان کی خواہش نہ اہل کتاب کی، بلکہ اس کا دار و مدار اعمال پر ہے. جو برے اعمال کرے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. آیت نمبر 124 میں بتایا کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان کی حالت میں اچھے کام کریں وہ مرد ہوں یا عورتیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے. ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس میں ایمان اور اعمال صالح کی ترغیب دی گئی کہ انجام اعمال کی بنیاد پر ہوگا. اور آیت نمبر 125 میں ان لوگوں کو سب سے اچھے دین پر قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ عظیم المرتبت ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی خاص دوست بنایا. خلیل وہ ہوتا ہے جس سے راز کی بات کی جا سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسانوں میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو بناتا. محبت سے بولو یار ابو بکر کی شان رب بیان کر. اور حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا ان لوگوں میں سے تو حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا. آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی قدرت کے گھیرے میں ہے. 16واں رکوع ہے 5ویں پارے کا اور یہ 126 آیت جا رہی ہے. چونکہ دور جاہلیت میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، ان کو وراثت میں سے حصہ نہ دیا جاتا تھا، اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس کی یتیم بچی اس کے چچا وغیرہ اولیاء کی نگرانی میں ہوتی تو وہ اس کی دولت اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے کسی کے نکاح میں نہ دیتے اور خود اپنی اولاد وغیرہ سے نکاح کرتے اور ان کا مقرر کردہ مہر بھی ادا نہ کرتے. اس طرح یتیم کمزور بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے. تو آیت نمبر 127 میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے، یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ اور جو نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے اور اس کا اجر عطا کرے گا. ان کا یہ بھی عمل تھا کہ ان بچیوں کے ساتھ خود بھی نکاح نہ کرتے اور دوسروں کے نکاح بھی نہ دیتے کہ اس طرح ان کا مال ان کے نگرانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا. یہ ہم نے تقریباً 127 آیات جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں، باقی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی اس کتاب کی اللہ کا کلام ہے، اس کے نور سے اللہ ہمارے اندھیروں کو